السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق اور مہربانی ہے اس شخص کے اوپر جو واقعی نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو شخص نیکی کرنے کی کوشش نہیں کرتا وہ محروم ہے، اور جو نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی خاص مہربانی ہے۔ اس لیے اس کو چاہیے کہ اپنی جو نیکیاں کر چکا ہے ان کی حفاظت بھی کرے۔ یہ مدنی خطبے کا پیغام تھا، اور مدنی خطبے میں بات ایسے شروع کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ایک ایسی توفیق ہے جو کسی کو مل جائے تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے یہ اللہ کی بلیسنگ ہے، اور اس بلیسنگ کے اوپر انسان کو چاہیے کہ اس نعمت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور ظلم سے بچے، کیونکہ ظلم نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ جو آپ نیکیاں کرتے ہیں، اگر آپ لوگوں کے حقوق ساتھ ساتھ غصب کر رہے ہیں تو آپ کی نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بھی اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے۔ جیسے حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام کیا ہے، اور میں نے آپ کے اوپر بھی ظلم کرنا حرام کیا ہے، تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ ظلم کے بہت ہولناک نتائج سامنے آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ظلم سے بچو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا۔ جب انسان کو روشنی کی ضرورت ہوگی کہ وہ پل صراط کو دیکھ سکے تاکہ وہ جنت تک پہنچ سکے، تو اس وقت تاریکی چھائی ہوگی انسان کے سامنے، انسان کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ انسان کو چاہیے کہ جو نیکیاں اس نے کر لی ہیں ان کی حفاظت کرے اور مزید نیکیاں کرنے کی کوشش کرے، لیکن ایسی برائیاں نہ کرے، ایسی خرابیوں سے بچ جائے جن کی وجہ سے اس کی ہوئی نیکیاں بھی تباہ ہو جائیں اور غارت ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم عدل کے میزان نصب کریں گے اور کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ لیکن قیامت کے دن ایسے مفلس ہوں گے، یعنی ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، جو فقیر، حقیقی فقیر، اور ایسے لوگ کہ جن کے پاس قطعاً کوئی چیز نہیں ہوگی، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن نماز بھی لے کے آئیں گے، روزے بھی ساتھ انہوں نے رکھے ہوں گے، زکاتیں بھی دی ہوں گی، لیکن حالت یہ ہوگی کہ اس کا مال کھایا ہے، اس کو برا کہا ہے، اس کا خون بہایا ہے، اس کی عزت پر حملہ کیا ہے، اس کو مارا ہے، تو مختلف گناہ انہوں نے کیے ہوں گے، لوگوں کے حقوق ہوں گے ان کے ذمے۔ تو جب لوگ اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے تو ان کی نیکیاں، یعنی اس بندے کی نیکیاں جس نے ظلم کیا ہوگا، اس کی نیکیاں دوسروں کو دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئی اس بندے کی حقوق پورے ہونے سے پہلے تو دوسروں کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے، اور پھر اس شخص کو جہنم میں لے جایا جائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل کامل ہے جس کے ساتھ کسی شخص کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے وہ دنیا کے اندر ہی اپنا ظلم برابر کر لے، یعنی وہ اس سے معافی مانگ لے، تلافی کر لے، اس کو جو اس کا حق غصب کیا ہے وہ اس کو لوٹا دے، کوشش کرے جیسے تیسے کر کے اس سے جو ہے نا معافی کرا لے۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت آ جائے، اس دن درہم، دینار، پیسہ وغیرہ نہیں ہوگا، تو انسان کو نیکیوں کے ساتھ ہی اس کے ساتھ تعامل کرنا پڑے گا۔ انسان کو چاہیے کہ غیبت سے اور لوگوں کے اموال کھانے سے بچے، کیونکہ یہ ایسے گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ انسان جب غیبت کرتا ہے اور لوگوں کے مال کھاتا ہے تو انسان نے جو نیکیاں کی ہوتی ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اس حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے کہ اس نے کسی کا ادھار دینا ہو تو قیامت کے دن پھر اس کی نیکیاں اس کو دی جاتی ہیں، یعنی پھر پیسہ تو ظاہر ہوتا نہیں، تو پھر جتنی نیکیاں انسان نے کی ہوتی ہیں وہ پیسے کے عوض جو اس نے لیا ہوتا ہے لوگوں سے، نیکیاں اس کی ادا کی جاتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں کے حقوق ادا کرو اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آ جائے، جب سارے لوگوں کے ظلم جو ہیں وہ ختم کیے جائیں گے، حقوق ادا کیے جائیں گے، حتیٰ کہ جانوروں کے بھی حقوق ادا کیے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب ضرورت پڑے اور لوگوں سے قرض لیں تو قرض اس نیت سے لیں کہ میں اس قرض کو لوٹا بھی دوں گا، کیونکہ جو شخص قرض لیتا ہے اس نیت سے کہ وہ قرض کو لوٹا دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے لوٹا دیتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس نیت سے قرض لیتا ہے کہ بھئی میں نے کھا جانا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو رسوا کر دیتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنی نیت درست رکھے اور لوگوں کے حقوق کے حوالے سے کانشیس رہے، لوگوں کے حقوق کو ہلکا نہ سمجھے، یہ بہت بڑی چیز ہے اور قیامت کے دن ان کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ مدنی خطبے کا خلاصہ تھا